الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و معزز سامعین کرام، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد ماہ مبارک رمضان المبارک کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کی خوشیاں اور اس کی فضیلتیں وہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہیں، اور خاص طور سے ہمارے اپنے شہر میں اس کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے. رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کا ثواب کیا ہے، یہ ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں. اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں غالباً ہر شخص کو معلوم ہوگی، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ہم لوگ افسوس کے کلمات بھی کہتے ہیں کہ افسوس کہ ہم رمضان کی قدر نہیں کر سکے. لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جیسی تیاری کرنا چاہیے، جیسا استقبال کرنا چاہیے، وہ نہیں پایا جاتا. تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو اس وقت ہم لوگ افسوس کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاری اور اس کا استقبال کریں اور اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں. اس کے فضائل بے شمار، اس کا ثواب بے شمار. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے جو چیزیں کی ہیں وہ بہت اہم جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں. ایک ہے روزہ اور دوسرے ہے رمضان میں تراویح کا پڑھنا. یہ دو چیزیں رمضان میں بہت اہمیت کی حامل ہیں. اچھا، اللہ رب العزت نے رمضان ہی میں کیوں روزے فرض کیے، یہ حکمت بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. مہینے 12 ہیں، 11 مہینے چھوڑ کر کے رمضان ہی کی فضیلت کیوں اتنی؟ رمضان ہی میں کیوں اللہ رب العزت ایک فرض پڑھنے پر 70 فرض کا ثواب دیتے ہیں؟ رمضان ہی میں کیوں روزے فرض کیے گئے؟ یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس مہینے میں فرض کیا تو ہم کو ماننا ہے، لیکن پھر بھی شریعت میں ہر ایک حکم کی حکمت ہوا کرتی ہے، اس کے پیچھے حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک ہی میں روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس کی ہی اتنی فضائل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو آیت نازل فرمائی ہے اس کے اندر اشارہ ملتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا، جس میں قرآن شریف کو اتارا گیا. اس سے اللہ رب العزت نے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ رمضان کی اہمیت قرآن شریف کی وجہ سے. رمضان کی جو اہمیت دیگر 11 مہینوں پر بڑھ گئی اس کی وجہ قرآن شریف کا نزول ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی دن یا کسی مہینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو وہ دن اور وہ مہینہ بطور یادگار کے ہوتا ہے. جیسے ہمارے اپنے ملک میں 15 اگست اور 26 جنوری کو اہم واقعات پیش آئے تو اس کو ہم لوگ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں. وہ دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں ذرا سی اہمیت رکھتے ہیں.
ایسے ہی شریعت میں بھی جس دن کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہے، کوئی مہینے میں کوئی خاص بات پیش آتی ہے تو اس کی حیثیت بدل جایا کرتی ہے، اور خاص طور سے جب کسی چیز کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ جڑ جائے تب تو اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن شریف جیسی اہم کتاب کا نزول کا واقعہ پیش آیا، اس کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ جڑ گئی، اور جس چیز کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ نسبت بہت اہم چیز ہے، کسی کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ ہو جائے اس کی حقیقت ہی بدل جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر خبریں لکھی ہوئی، اخبار ہے، وہ بھی کاغذ ہے، اور ایک وہ کاغذ ہے جس کے اوپر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے دونوں کاغذ، لیکن ایک کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ مل گئی، آپ اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس کی حقیقت بدل گئی، اور دوسرے کاغذ کو آپ بغیر وضو بغیر غسل کے بھی چھوئے تو حرج نہیں۔ قرآن شریف کے ساتھ جڑ جانے کی یہ حقیقت ہے۔ ہم بھی اگر اپنی نسبت کو قرآن شریف کے ساتھ جوڑیں تو ہم کو بھی اللہ رب العزت بلندی عطا فرمائیں۔ رمضان کی نسبت قرآن شریف کے ساتھ جڑی تو اس کی اہمیت 11 مہینوں پر بڑھ گئی، اس کی حیثیت بدل گئی۔ ہم بھی اگر اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو قرآن شریف کے ساتھ مضبوط کریں گے اور جوڑیں گے، اللہ رب العزت اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ رب العزت اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ہم جب بلند ہوئے اور بہت بلند ہوئے تب بھی اسی قرآن کی وجہ سے ہوئے، اور جب ہم بہت زیادہ گر گئے تب بھی اسی قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی وجہ سے گرے۔ ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ میرا تعلق قرآن شریف کے ساتھ کتنا ہے، قرآن شریف کے ساتھ میری نسبت کتنی ہے۔ اس لیے اس موقع پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنی نسبت، اپنا تعلق قرآن شریف کے ساتھ مضبوط کریں، اللہ رب العزت عزتوں سے نوازیں۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے روزے کی فرضیت۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بہت سے مواقع پر اس طرح بندوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خود مجھ کو خطاب کر رہے ہیں؟ قرآن شریف میں میرا ذکر ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے ایمان والے، مطلب اللہ تعالیٰ براہ راست مجھ سے مخاطب ہے۔ کبھی ہم نے اس طرف غور نہیں کیا۔ اگر کوئی بہت بڑا شخص مجھ کو پکارے کہ اے فلاں شخص، میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ مجھے یہ خواہش ہونا چاہیے کہ میں جانوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے رب کیا فرما رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے بہت سے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ جو اللہ رب العزت کہتے ہیں تم سے پہلے لوگوں پر جیسا فرض کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ امت محمدیہ کو لگے کہ روزے جیسی سخت عبادت
بھوکا پیاسا رہنے والی صرف ہم پر ہی نازل ہوئی ہے تو ذرا سے ان کو مشکل محسوس ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے نیا نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی کیفیت الگ تھی، رمضان ہی کے روزے فرض نہیں تھے لیکن بہرحال روزے فرض تھے۔ سب سے اہم چیز اس مہینے کے اندر روزے کی فرضیت ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے شریعت کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ فرض کا مطلب شریعت میں ہوتا ہے جاحدہ کافر متارکہ فاسق۔ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس کو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو وہ فاسق شمار ہوگا۔ اس کو فاسق اور فاجر کہیں گے اگر بغیر کسی عذر شرعی کے فرض کو ترک کر دے۔ یہ فرض کا مطلب ہوتا ہے۔ تو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ ہمارے اپنے شہر میں بہت اچھا ماحول یہ ہے کہ عام طور سے اکثریت روزے کی فرضیت کو ادا کرتی ہے، لیکن ابھی بہت سے نوجوان اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ لوگ روزہ ترک کر دیتے ہیں، معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے۔ فرض کا چھوڑنا حرام۔ اگر کوئی شخص فرض کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ معمولی عذر کی بنیاد پر روزہ ترک نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ایک مہینہ دیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ خوش دلی سے روزہ رکھیں۔ اپنے گھر کی مستورات ہیں وہ بھی اگر معمولی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑتی ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کریں۔ عورتوں کو جو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے بہت سے اعذار کی بنیاد پر، اس میں ایک یہ ہے کہ عورت کے پاس دودھ پیتا بچہ ہو یا پھر وہ امید سے ہو، ایسے وقت میں عورت کو یہ اجازت دی گئی کہ روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف اس بہانے سے کہ کام بہت رہتا ہے اور معمولی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑ دینا ان کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری کی ان کو تاکید کریں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگ زندگی میں ہی روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے فدیہ دے کر کام چلا لیا۔ اس لیے ہم کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ فدیہ دینے کی رخصت کس کے لیے ہے، کون ہے جو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے دے تو اس کی گنجائش ہے۔ شیخ بانی کا مطلب ہوتا ہے الذی فنیت قوتہ، جس کی قوت بالکل فوت ہو گئی ہو۔ بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جب وہ عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کو صحت کی امید نہیں رہتی، بستر پر پڑے ہیں، ایسی امید ہے ہی نہیں کہ اب وہ اچھے ہوں گے، بہت سے لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے روزے کا فدیہ نکال دیں۔ لیکن اگر اتنی مجبوری نہیں ہے، صرف بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، تو ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں قضا کریں۔ رمضان کے علاوہ ایام میں جب طبیعت درست ہو جائے، چھوٹے دن آ جائیں، ٹھنڈی کے ایام ہو، جب سہولت ہو، ایسے دنوں میں روزے کی قضا کر لیں، وہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر رمضان کے بعد کے ایام ان کو روزہ رکھنے کے لیے میسر ہوئے اور وہ روزہ نہیں رکھے اور انتقال کر گئے تو ان پر لازم ہوگا کہ انتقال سے پہلے وصیت کر کے انتقال کریں کہ میرے روزے کا فدیہ نکال دیں۔ لیکن زندگی میں جب تک کہ یہ امید ہو کہ میں صحت مند ہو سکتا ہوں، بعد میں قضا کر سکتا ہوں، تب تک کہ فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، روزے کی قضا بہرحال کرنا ہوگی۔ یہ روزے کی فرضیت ہے۔ اور دوسری چیز جو اس مہینے میں اہمیت کی حامل ہے وہ ہے تراویح کے اندر قرآن شریف کا پڑھنا اور سننا۔ یہ بھی اس امت کے لیے خصوصیت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اس امت کو یہ چیز ملی ہے کہ اپنی کتاب کو تراویح کے اندر پڑھنا اور سننا۔ پہلی امتوں کو جو کتابیں ملی تھی
ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ باقاعدہ جماعت بنا کر کے اپنی کتاب کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے اور سنے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے کہ اپنی کتاب کو ان کو پڑھنے اور سننے کا موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تراویح کا حکم سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سے لوگ شروع کے ایام میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، بعد میں اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور مداومت کے ساتھ اس پر عمل کیا ہے، ہم کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اصرار کے ساتھ یعنی لگاتار سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ کبھی چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن لگاتار جان بوجھ کر اصرار کے ساتھ چھوڑتے رہنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حکم کے لحاظ سے حرام کے قریب قریب۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی اور حرام میں بہت فرق ہے، نہیں، مکروہ تحریمی عمل کے لحاظ سے، گناہ کے لحاظ سے حرام سے بالکل قریب ہے، اور سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کے لیے وعید یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ ہم سب کی آخری تمنا اور آخری آس قیامت میں جو ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور سنت مؤکدہ کو ترک کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس لیے سنت مؤکدہ کو معمولی نہ جانیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف سننے اور پڑھنے کا موقع دیا ہے، تو اہتمام کے ساتھ اس میں پورا مہینہ شریک رہیں۔ قرآن شریف کو پڑھنا مستقل ایک عبادت ہے، سال بھر قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لیکن اگر سال بھر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو رمضان میں کم سے کم اتنا اہتمام کریں کہ قرآن شریف ایک بار مکمل سن لیں۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے رہیں اور ایک مہینے کے اندر مکمل قرآن آپ سن لیں۔ تو اس لیے دوسری اہم چیز رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا، تراویح کے اندر قرآن شریف کو پڑھنا اور سننا۔ اس کے علاوہ تراویح کے علاوہ بھی قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام سال بھر ہوگا، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ رمضان میں ہی قرآن شریف نازل کیا گیا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سال بھر میں قرآن شریف بھی مکمل نہیں ہوتا ہے؟ ہر شخص خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرا سال بھر میں قرآن شریف مکمل ہوتا ہے یا نہیں۔ فضائل اعمال کے رسالہ فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کی کتاب شرح احیاء کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم القرآن فی السنۃ مرتین حقہ، سال بھر میں 2 بار قرآن شریف مکمل کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن شریف کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ سال بھر میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل کرنا قرآن شریف کا اپنا حق ہے، اس لیے قرآن شریف کو اس کا حق دیں۔ رمضان المبارک میں یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا۔ ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے یقین اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ایمانا و احتسابا، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ
مشکل عبادت کو آسان بنانے کا فارمولہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل عبادت کو آسان بنانے کے لیے لفظ استعمال کیے، ایمان و احتساب، یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی مسلمان کی نگاہ اس پر ہو کہ میں یہ عمل کروں گا تو مجھ کو آگے کیا ملے گا۔ جب اس کے انجام پر نگاہ ہوگی تو کام اس کے لیے آسان ہوگا کہ مجھے دن بھر بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور رات میں 1-1.5 گھنٹہ تراویح کے اندر کھڑے رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ مشکل اس وقت لگے گا جب اس کے انجام پر اور نتیجے پر نظر نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہیں پر ملازم ہے، تنخواہ دار ملازم ہے، مہینہ ختم ہونے پر اس کو 20,000 روپیہ تنخواہ ملے گی۔ وہ دن بھر تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر اس پر ہے کہ مجھ کو مہینہ ختم ہونے پر تنخواہ ملے گی۔ کام کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اگر اس کو تنخواہ نہ دی جائے، ویسے ہی کام کروایا جائے، تو اگرچہ وہ کسی کی ماتحتی کی وجہ سے، مجبور ہونے کی وجہ سے کام کرے گا، لیکن اس کو بوجھ محسوس ہوگا کہ میرا اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی نظر اپنی تنخواہ کے اوپر ہے تو اس کو رات کیا دن کیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ محنت کرے گا۔ ایسے ہی مسلمان کی نگاہ عمل کرتے ہوئے اس بات پر ہونا چاہیے کہ جیسے اس ملازم کا وقت متعین ہے، مہینہ ختم ہو کر کو اس کو تنخواہ ملے گی، ایسے ہی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے وقت متعین کیا ہے کہ تم کو زندگی بھر عمل کرنا ہے۔ جہاں تمہاری موت آئی وہاں وقت مکمل ہو گیا، اب اس کی تم کو تنخواہ ملے گی۔ ہماری نگاہ مرنے کے بعد پر ہونا چاہیے۔ عمل کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا کے اندر بھی نواز دیں، لیکن بدلے کی اصل جگہ آخرت ہے۔ ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی عمل کریں، نگاہ ہماری اس پر ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ثواب اور بدلہ تیار کر رکھا جو مرنے کے بعد ملے گا۔ ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل عمل کو آسان کرنے کا طریقہ بتلایا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں یہ 2 عبادتیں بہت اہم تو ہیں، روزہ اور تراویح، لیکن صرف یہی 2 عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ رمضان میں مستقل پورا مہینہ یہ عبادت ہی کے لیے جس طرح کی عبادت ہم کرنا چاہیں، نفلی عبادتیں، تلاوت کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے۔ ایسے ہی شریعت میں بہت سے مواقع اور موسم نیکیوں کے موسم کہلاتے ہیں، اس میں سے ایک موسم رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم جتنا چاہیں نیکیاں کر لیں، نوافل عبادات کا اہتمام کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر لیں، اس لیے کہ ہماری اپنی تخلیق ہی صرف اور صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ دوسری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم کو کرنے کی اجازت دی ہے، وہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان۔ ورنہ اگر ہم کو یہ حکم دیا جاتا کہ تم دن بھر رات بھر سجدے میں رہو، عبادت میں رہو، کوئی کام کاج مت کرو، تب بھی انصاف کے خلاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جان اور مال یہ سب بک چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا جان اور مال خرید لیا، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ جنت کے بدلے میں ہمارا جان مال بک چکا ہے، اپنا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت یہ کہتے کہ تم 24 گھنٹے صرف عبادت ہی کرو اور کوئی کام نہیں کر سکتے، کھانا پینا کمانا نہیں کر سکتے، تب بھی انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے احسان کیا اور کہا کہ نہیں، تم کماؤ بھی، کھاؤ بھی، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ لیکن
جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اجازت ملی ہے کہ تم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی کر سکتے ہو، تو بندہ غافل ہو جاتا ہے، دنیاوی مصروفیات کے اندر لگ کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت بہت سے مواقع ایسے لاتے ہیں کہ بندہ اپنے دل کو گناہوں سے دھل کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے کہ اللہ رب العزت رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں، بندہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچانے کہ میری پیدائش کا مقصد تو محض عبادت ہے، تو رمضان کے اندر صرف اور صرف عبادت کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا استقبال یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی مجلسیں لگائیں، محفلیں لگائیں، اس میں واعظ و تقریر کریں۔ یہ استقبال رمضان کا طریقہ خاص طور سے عرب ممالک سے اس کا وجود عمل میں آیا۔ وہ لوگ رمضان سے پہلے مجلس لگا کر کے اس میں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، رمضان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہی اچھی چیز آگے چل کر بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال اصل یہ نہیں ہے، رمضان کا استقبال یہ ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہر شخص اپنا نظام الاوقات بنا لے کہ مجھے رمضان میں کس طرح سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے، کہ اگر میں غیر رمضان میں ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں تو رمضان میں اس میں اضافہ ہو جائے۔ رمضان کے علاوہ ایام میں صرف فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، تو رمضان میں کم سے کم نوافل کا اہتمام ہو جائے، اپنا نظام الاوقات بنائے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم سے کم دنیاوی مصروفیات کو کچھ کم کر دیں۔ اگر ہم لوگ دنیاوی مصروفیات میں علاوہ ایام میں 12 گھنٹہ رہتے تو 10 گھنٹہ رہیں، 2 گھنٹہ مزید عبادت کے اندر لگائیں۔ یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے، یہ رمضان کا استقبال ہے کہ ہر شخص اپنا نظام الاوقات بنا لے، مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ تو روزہ بھی محض رسم کے طور پر رکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح ہیں کہ رمضان میں بس روزہ رکھنا ہے، صبح سحری کر لیے، دن بھر بھوکا پیاسا رہے، شام میں افطاری کر لیے، روزہ ہو گیا، کوئی مقصد نہیں، کوئی نیت نہیں۔ یہ امت بدنیتی سے زیادہ بے نیتی کا شکار ہے۔ بری نیت نہیں ہے، نیت ہی نہیں کرتے، روزہ رکھنے کا کوئی مقصد متعین نہیں کیا کہ روزہ ہے کس لیے، بس سحری کر لیے روزہ ہو گیا، افطاری کر لیے روزہ ختم ہو گیا، دن میں اپنی دیگر مصروفیات کے اندر مبتلا ہے، مصروف ہے۔ روزہ رکھنے کا باقاعدہ مقصد ہونا چاہیے کہ روزہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کی رضا کا سبب ہے، تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، مقصد متعین کر کے روزہ رکھیں۔ یہ روزہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا۔ روزے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ رب العزت نے تقویٰ بیان کیا ہے، اس سے تمہاری زندگی میں تقویٰ کا اہتمام آئے گا۔ تقویٰ کس طرح آئے گا، اس کی الگ الگ تشریحات کی گئی ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی قوت حیوانیہ، قوت شہوانیہ مرتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی طرف دل بہت کم آمادہ ہوتا ہے، اس طرح سے تقویٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے، تقویٰ دل میں آتا ہے۔ لیکن حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جو تقویٰ حاصل ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خود ہی تقویٰ کے لیے ایک سیڑھی ہے۔ روزہ رکھنے سے کوئی قوت مرے نہ مرے، لیکن روزہ خود ہی تقویٰ کی ایک سیڑھی ہے کہ روزے کے اندر آدمی اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے کہ اگر آدمی روزہ ہے
تو بند کمرے کے اندر بھی ہے، تنہا ہے، اکیلے ہے، کوئی نہیں ہے، چاہے گا تو پانی پی لے گا، کوئی دیکھے گا نہیں، شام میں آ کر افطاری بھی کر لے گا، لیکن پھر بھی دل اس کا آمادہ نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں، روزہ میرا ٹوٹ جائے گا۔ تو بند کمرے کے اندر بھی آدمی وہ عمل نہیں کرتا کہ دل کے اندر اس کے خوف ہے، اور اسی خوف کے پیدا ہونے کا نام تقویٰ ہے، کہ جس طرح روزے میں بندے کو یہ دھیان ہے، ایسے ہر عمل کرنے کے وقت، کوئی بھی گناہ کرنے کے وقت اس کی نگاہ اللہ رب العزت پر ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اگر میں نے گناہ کیا تو رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اسی سوچ کا پیدا ہو جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ جس دن بچنے کی قوت پیدا ہو گئی، اللہ رب العزت کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھنے کی قوت پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اچھا یا برا یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور روزہ اسی کے لیے، اس لیے کہا کہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ روزے کے مقاصد میں سے، روزے کے فوائد میں سے نوافل عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اہتمام اور توجہ اس بات کی طرف ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ہم نوافل کا اہتمام کریں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو۔ کم از کم 1 مہینہ اس طرح گزاریں کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو، 1 مہینہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، تب جا کر کے تقویٰ پیدا ہوگا۔ ورنہ ایسا روزہ کس کام کا جس میں ہم روزہ بھی رکھیں اور گناہ بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر کے جھوٹ بات کرتا رہے، غیبت کرتا رہے، چغلی کرتا رہے، بری باتیں کرتا رہے، بدزبانی کرتا رہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے، مطلب اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم روزہ رکھیں گے اور یہ تمام برائیاں کریں گے تو اگرچہ روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی سے جا کر پوچھیں کہ میں نے روزہ رکھ کر غیبت کر دی، تو روزہ تو آپ کا پورا ہو گیا، ادا ہو گیا، لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو۔ اس لیے روزہ رکھیں تو خاص طور سے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم گناہوں سے احتراز کریں، گناہوں سے بچیں۔ روزہ رکھ کر کے ہم نے اپنے اوپر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیا ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے کھانا ہمارے لیے حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی سے ملنا حلال تھا، لیکن روزہ رکھ کر کے وہ حلال چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، افطاری کرنے تک۔ تو جو چیزیں پہلے حلال تھی وہ حرام ہو گئی، تو جو پہلے سے حرام تھی گناہ کرنا، وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ ہم نے حلال چیز کو تو روزہ رکھ کر کے اپنے اوپر حرام کر لیا، منع کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی کا عیب کھول رہے ہیں، کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو روزہ رکھ کر کے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے زیادہ اہتمام اس بات کا ہو کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، گناہ صادر نہ ہو، اور خاص طور سے وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے کہ حقوق اللہ سے متعلق گناہ تو توبہ کرنے سے اور بہت سارے عمل کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، وہ گناہ ہمارے عمل سے معاف نہیں ہوں گے۔ یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد سے متعلق گناہ بہت سارے کیے ہیں، اور جو فضیلت سنتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھ لیا تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تراویح پڑھ لیا تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہماری اپنی سوچ اور غلط فہمی۔ رمضان کا روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، اور کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل حقوق کر لینے سے وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔
جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، بندوں سے متعلق گناہ بغیر حق کے ادا کیے ہوئے یا بغیر صاحب معاملہ کے معاف کیے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔ حج بھی کر لیں ہم لوگ، عمرہ بھی کر لیں، بیت اللہ جا کر کے آ جائیں، لیکن اس گناہ کی معافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے سوائے قرض کے۔ قرض کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد ہے۔ اگر ہمارے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ہم چاہے حج کر لیں، چاہے عمرہ کر لیں، چاہے کتنے ہی روزے رکھ لیں، توبہ کر لیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے ہم کو رمضان المبارک کے اندر یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ میرے ذمے کسی کا حق تو نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آپ لوگوں نے سنا ہے، مشہور حدیث ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور کسی کی مغفرت نہ ہو تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے بددعا کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو ہم یہ بھی سوچیں کہ میری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر میرے ذمے کسی کا حق باقی ہے، چاہے وراثت سے متعلق حق ہو، چاہے میں نے کسی کا قرض لیا ہو، چاہے میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، یہ تمام گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، یہ بغیر صاحب معاملہ کے معاف کیے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نوافل عبادات کا اہتمام کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ پوری معاشرت کا حاصل ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اصل عبادت یہی ہے، ہم بہت زیادہ تلاوت کر لیں، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کر لیں، لیکن اگر گناہوں سے بچتے نہیں ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ہماری نیکیاں صاحب حقوق لے جائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ نے سب سے بڑا عابد بننے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت زیادہ نفلیں پڑھیں یا بہت زیادہ ذکر اذکار کا اہتمام کریں، آپ نے بہت بڑا عابد بننے کے لیے یہ بیان کیا کہ اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام چیزوں سے بچا لو۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، معصیتوں سے بچائے گا، اللہ رب العزت کے یہاں پر وہ سب سے بڑا عابد شمار ہوگا، وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہر آدمی اپنے نفس سے یہ معاہدہ کر لے، یہ عہد کر لے کہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ پورا مہینہ بغیر معصیت کے گزاروں، اپنے نفس کے خلاف کرے۔ نفس گناہ کرنا چاہے گا پھر بھی نفس کے خلاف کر کے گناہ نہ کرے، اپنے نفس سے معاہدہ کر لے کہ میں پورا مہینہ بغیر کسی معصیت کے گزاروں گا۔ اور اگر آپ اپنے نفس سے معاہدہ کر کے پورا مہینہ بغیر معصیت کے گزار دیے، انشاءاللہ طبیعت آپ کے ایسی بن جائے گی آپ گناہ کی طرف بعد میں آمادہ ہی نہیں ہوگی۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس پر ہم لوگ زبردستی کریں، اس کو عادی بنائیں گناہ نہ کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ جب چند دن، ایک آدھ مہینہ ہم لوگ نفس پر زبردستی کریں گے، طبیعت خود بخود ہماری اس طرح بن جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہماری طبیعت ہو، پہلے ہمارا من ہو، پھر ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہم کو کرنا پڑے گا تب جا کر کے رغبت پیدا ہو۔ اس لیے نوافل عبادات کا اہتمام خوب کریں، رمضان المبارک کو وصول کریں، لیکن زیادہ اہتمام اس بات کا ہو کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے احتراز کریں، اور خاص طور سے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ وہ گناہ
توبہ سے اور اس طرح کے اعمال سے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان اچھی طرح گزارنے کی توفیق دے، معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔